آج حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کچھ واقعہ بیان ہوگا، کچھ اس کے اندر پھر جو لیسنز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ چند نکات پہ بات ہوگی۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ رمضان قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا اور اس کے پیغام کو عام کرنے کا خصوصی طور پر مہینہ ہے، ورنہ تو زندگی میں ہر دن یہ کام کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا رب میں نے دن اور رات، نہ دن دیکھا نہ رات، ہر وقت ان کو دین کی دعوت دی۔ تو یہ مزاج ہمارا بھی ہونا چاہیے دعوت کے اعتبار سے، حق بات پہنچانے کے اعتبار سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کے واقعے کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر ہے، 6 جگہ پر تفصیلی ہے، باقی ضمنی ہے۔ اس اہم واقعے کی جو تفصیلات 6 جگہ پر ہیں وہ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی قرآن مجید میں ہے اور ان کے نام پر ایک پوری سورت بھی ہے، سورۃ النوح 29ویں سپارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں اور سیدنا نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نبی اور رسول، ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو وحی آئے، اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے، اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو وحی بھی آئے اور جدید شریعت بھی آئے، مکمل شریعت لے کر آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہلی شریعت لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری شریعت لے کر آئے جو قیامت تک رہے گی۔ اس کی مثال بڑی پیاری، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بالکل بے لباس ہوتا ہے، پھر اس کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، چادر اڑا دیتے ہیں، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بالکل نیو بورن بیبی، اس میں لڑکا اور لڑکی کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، جو کپڑے پہنا دیے اور جو چادر پہنا دی چل گئی۔ آہستہ آہستہ پھر فرق آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بچہ پھر بڑھتے بڑھتے مختلف ادوار سے گزر کر ایک وقت آتا ہے 28، 30، 25 سال کا، کوئی وقت ایسا آتا ہے اس کے بعد وہ لباس، اس کا سائز، ہر چیز طے ہو جاتی ہے۔ اب وہ جوانی کے لباس بڑھاپے میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بچپن کا لباس سال بعد نہیں چلتا۔ بالکل ایسا حضرت نوح علیہ السلام شریعت لے کر آئے، بالکل ابتدائی درجے کی، پھر آگے اس میں ترقی ہوتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے۔ اب قیامت تک یہی، اب کوئی تبدیلی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت زمین پر دین کی دعوت دینے کا کام اپنی قوم میں شروع کیا، پوری قوم میں کوئی کلمہ پڑھنے والا، توحید والا نہ تھا، پوری قوم غیر اللہ کی عبادت کرنے والی، بتوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل ہے، بہت زیادہ کوئی ہزاروں سال بھی نہیں گزرے تھے، یہ تو ابتدائی انسانی تاریخ کی باتیں ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے وہی جو کل ذکر ہوا تھا نا، پورا زور لگا دیا اولاد آدم کو اللہ سے دور کرنے میں، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور زور کہاں سے لگایا؟ وہ ان کو شرک کے اوپر، بت پرستی پہ کیسے لے کے گیا؟ بڑے خوبصورت طریقے سے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک توحید کو ماننے والے آدم علیہ السلام کی اولاد بت پرست کیسے ہو گئی؟ شیطان نے کہاں سے چکر دیا؟ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے یہ۔ ہوا کیا، کچھ نیک لوگوں کا انتقال ہو گیا، قوم بڑی مغموم، شیطان آیا، وہی ناصحانہ انداز، خیر خواہی والا، وہ اتنے پیارے پیارے لوگ تھے، تم ان کی شکلیں بنا لو، ان جیسے جسم بنا لو اور اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دو، وہ تمہیں یاد آئیں گے تو تم انہیں دیکھ لینا، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ کتنا خوبصورت جو ہے نا وہ عنوان ہے۔ بت پرستی کا عنوان اس نے نہیں دیا۔ اگر وہ پہلے دن یہ کہتا کہ ان کو بنا کے ان کو پوجو، تو شیطان کو تو کچھ چپیڑ مار دیتا، اگر سامنے ہو تو کوئی اس کی بات نہ مانتا۔ بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو ذرا سامنے رکھ لو، یاد آئیں گے تمہارے
چاہنے والے لوگ ہیں، تم انہیں اچھا سمجھتے تھے اور یہ اچھے لوگ تھے، تو نیکوں کی یاد اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا ہاں کیا آئیڈیا ہے، کمال بات ہو گئی۔ اب یہ بدعت تھی، ایسی کوئی چیز تو تھی نہیں۔ اب انہوں نے جناب ان کی تصویریں بنا کے بت بنا کے رکھ دی۔ شروع میں تو ان کو تعظیم سے دیکھا جاتا، پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل گزری، کئی دور کے بعد، کچھ عرصے کے بعد شیطان نے کہا انہی سے مانگو۔ پہلے کہا ان کے واسطے سے مانگو، پھر کہا انہی سے مانگو، پھر کہا یہی ہے تمہارے بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ اور کہاں جو بات شروع ہوئی تھی کہاں گئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ علماء حق کے ساتھ چمٹے رہیں، اور وہ بات جو قرآن و حدیث کی ہے اس پہ جمے رہیں، ادھر ادھر کی باتوں پہ مت جائیں۔ وہ عبادت جو قرآن و حدیث میں ثابت ہے وہ کریں، من مرضی کی عبادات کو چھوڑیں۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا بھیج دیں۔ عذاب پہلے کبھی نہیں آتا، ڈائریکٹ عذاب کبھی نہیں آیا، اللہ کی سنت ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، قوم کو ہر طریقے سے دعوت دی، 950 سال دعوت دی، قوم نہ مانی۔ تھوڑے سے چند لوگ جو بالکل غریب تھے، کمزور تھے، انہوں نے دین ایمان کی بات کو قبول کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لے آئے، باقی سارے کے سارے نہیں لائے۔ اب قوم کیا کہتی ہے؟ جو آج کا بھی بہت مغربی تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے نا، جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ان میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جو قوم نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو کہتی تھی کہ تمہاری بات کو مانیں، تمہارے پاس کوئی مال نہیں، کوئی جدید تعلیم نہیں، تمہارے پاس کیا ہے، کیوں مانیں؟ یا تو تم کو فرشتہ ہو تو تم فرشتہ بھی نہیں ہو، بھائی کیوں مانیں؟ اور پھر تمہارے ساتھ جو لگے ہوئے تمہارے اندھے مقلد ہیں، انہیں تو عقل اور شعور ہی نہیں ہے دنیا کا، انہیں کیا پتہ دنیا کیا ہوتی ہے، مال کیسے کماتے ہیں، بزنس کیسے کرتے ہیں، اور بڑے بڑے کاروبار کیا ہوتے ہیں، اور دنیا کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، ان کیا پتہ، بھوکے ننگے لوگ، غریب لوگ، انہیں کیا پتہ۔ آج ہمارا یہ طبقہ علماء کو، نیک دیندار لوگوں کو اسی نظر سے دیکھتا ہے۔ جو قوم نوح علیہ السلام کے منکرین خدا نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات کیے، اور پھر کیا کہا، چلو اگر ہم سوچ بھی لیں کہ تمہارے پر ایمان لائیں، ان نکموں کو تو، کمینوں کو تو پیچھے کرو نا، ان سے تو گھن آتی ہے ہمیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے۔ یہی ان کا غرور اور تکبر ان کو لے ڈوبا۔ یہ بالکل آج کا نقشہ ہے ان لوگوں کا جو مغربی تعلیم یافتہ اور دیندار لوگوں سے دور ہیں، بالکل اسی قسم کی باتیں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا جواب دیتے، جو آج علماء جواب دیتے، کہتے کہ بھائی تم ہدایت کو، توحید کو، اخلاص کو، دین کو مال پیسے کی چیز سمجھتے ہو، اس کا مال پیسے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو دل کی بات ہے۔ جو دل اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے۔ تم انہیں سمجھتے ہو کمی، ناہنجار، ان پڑھ، جاہل، شعور نہیں، دنیا سے واقف نہیں۔ ارے اللہ کے عینی کا مقام ہے، جنت کے یہی وارث ہیں۔ اور آج دنیا میں، معاشرے میں ہم یہی دیکھتے ہیں، یہی بات قوم نوح علیہ السلام کرتی تھی ان سے، ان کے لوگوں سے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے عینی لوگوں کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ خیر وہ کوششیں کرتے رہے، جب بہت کوشش ہو گئی نا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو وحی نازل فرمائی، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، جو لوگ ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ انہی کی اپنی وجہ ہے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں، اللہ نے دلوں کے حال جاننے والے اللہ نے بتا دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر اللہ سے مانگا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑ، ساروں کو ختم کر دے۔ یہ بد دعا کی انہوں نے اپنی قوم کے لیے۔ جب اللہ نے بتا دیا اب کچھ نہیں رہا، اب پیچھے جو کچھ ہے وہ کوٹ کباڑ ہے، تو کباڑ ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بد دعا کے بعد جو نوح علیہ السلام نے مانگی دعا اپنی قوم کے لیے،
حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا آپ ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ قوم نے دیکھا کشتی بنا رہے ہیں، ادھر تو پانی کوئی نہیں، ادھر تو جیسے ریگستان خشک میدانی سی جگہ، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ قوم نے اس کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اچھا تم اس کشتی میں بیٹھ کے چلے جاؤ گے، اپنے لوگوں کو لے جاؤ گے، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی سہتے رہے، سنتے رہے اور اپنا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے محبوب اے پیارے نوح، آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ، بتا دوں کہ رہنے دوں؟ بڑی پیاری بات۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے والے تھوڑی تھے، کشتی بنانا ان کا ذمہ وہ پیشہ تھوڑی تھا کوئی۔ اب اللہ نے حکم دے دیا تو کیا فرمایا؟ آپ بنائیے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کام کیجئے، جہاں ضرورت ہوگی ہم رہنمائی کر دیں گے، آپ کام کیجئے۔ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب بڑے کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، چھوٹوں کا کام ہے کہ ذمہ داری کو قبول کریں۔ بڑے اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ جہاں غلطی پر جانے لگتے ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری حفاظت میں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر کشتی بنائیے، اور اب آپ ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا، آئندہ ختم کیجیے، بس یہ تو بلا شبہ سارے غرق ہو جانے والے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اور بیوی، یہ قوم کے ساتھ تھے، ان کی صحبت اچھی نہیں تھی۔ گھر میں ولی نہیں، نبی موجود، دن رات دین کی دعوت، جنہوں نے دن رات 950 سال قوم کو دعوت دی ہو، تو گھر کے اندر دعوت کا ماحول نہیں ہوگا، دین کا ماحول نہیں ہوگا۔ لیکن بیوی کی اور بیٹے کی، بیٹے کا نام تھا کنعان، ان دونوں کی صحبت بہت بری تھی۔ 3 بیٹے اور تھے، حام، سام اور یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ کنعان بری صحبت والا، کافر ہو کے مرا، ایسے ہی رہ گیا۔ باقی 3 کون تھے؟ حام، سام اور یافس۔ اس وقت زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ان تینوں کی اولاد ہیں۔ یافس بن نوح علیہ السلام، ان کی نسلوں میں یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یاجوج ماجوج کی پوری قوم یافس بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے۔ باقی کون سے رہ گئے 2 نام؟ حام اور سام۔ سام بن نوح علیہ السلام، جتنے اس کے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سام خود نبی نہیں ہے۔ سام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے، رسول آئے، وہ سام بن نوح علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ تو گویا تمام انبیاء کرام سامی ہوئے، اور میں اور آپ جو بیٹھے ہیں ہم حامی ہیں کہ سامی؟ ہم سامی ہیں۔ ہم بھی، میں اور آپ جو ہے، یہ عرب کے لوگ، یہ انڈو پاک کے لوگ، یہ سامی ہیں۔ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم۔ اور حامی کون ہیں؟ حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون لوگ ہیں؟ یہ روم کے اور یہ یورپ کے لوگ، اس طرف کے جو لوگ ہیں اس علاقے کے، وہ حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے، ایک کو بری صحبت ملی، نیک صحبت اختیار نہیں کی، تباہ ہوا، ختم ہو گیا۔ بیوی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ایمان نہ لائی اپنے خاوند پر، نبی پر۔ 3 بیٹے ایسے تھے جو ایمان والے تھے، وہ تینوں کے تینوں بچ گئے۔ پھر جب نوح علیہ السلام نے پہلی علامت کو دیکھا جس کا ان سے ذکر کیا گیا تھا کہ زمین کی تہ میں سے پانی کا ابلنا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی کی کہ جتنے آپ پر ایمان لانے والے ہیں ساروں کو جمع کر لیجئے۔ اس کے علاوہ زمین سے جانداروں کا جوڑا جمع کر لیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری امت جو ماننے والی تھی نا، وہ گویا کہیں پہ 80 کی تعداد ہے، کہیں کم و بیش تعداد ہے، کہیں 40-50 کی بھی ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی تعداد نہیں تھی، چھوٹی سی ایک تعداد تھی، وہ ساری کی ساری اس کشتی میں سوار ہو گئی۔ جب کشتی میں سوار ہو گئی
تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان کو بھی حکم ہوا اور زمین کے اندر سے بھی پانی، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، اس طریقے سے پانی کی زبردست جو ہے نا وہ بھرمار ہو گئی، طوفان نوح آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا کنعان بن نوح وہ ایک پہاڑی کے اوپر جا رہا ہے کہ جی میں اوپر جا کے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائیں گے، میرا بیٹا میری اولاد ہے، میرے نسب میں سے ہے۔ جواب آ گیا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، سگا بیٹا ہے نبی کا، آپ کی اولاد میں سے نہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا اس کے بعد، یا بنی ارکب معنا، اے میرا بیٹا آ جا، ہماری کشتی میں سوار ہو جا، کہ کافروں کی بری صحبت سے نکل کر ایمان والوں کی صحبت میں آئے گا تو ہو سکتا ہے نیک ہو جائے، بدل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ نہیں، اب یہ بچنے والا نہیں، یہ غرق ہو جائے گا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا سگا بیٹا غرق ہو گیا۔ آج بھی ماں باپ اپنی اولادوں کو بے حیائی کے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اس طرح کی بے حیائی کے طوفانوں میں غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آج کا باپ بھی پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، بے حیائی کی موجیں بڑھتی جا رہی ہیں، آ جاؤ اس پاکیزگی کی کشتی کے اندر آ جاؤ، حیا کی کشتی کے اندر آ جاؤ، پاکیزہ ماحول میں آ جاؤ، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن آج کا نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی، وہ بے حیائی کے، بے دینی کے ماحول میں جا کر ماں باپ کی اس پکار کو نہیں سن رہے، اور آج جس طرح نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا، آج کے ماں باپ کے سامنے ان کی اولادیں بے حیائی کے اندر غرق ہو رہی ہیں، بے حیائی کے طوفان میں غرق ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ آپ ایسی بات نہ مانگیں جو آپ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام فوری طور پر معافی مانگی، حالانکہ دعائی کی تھی اللہ تعالیٰ سے، کوئی اور تو کام نہیں کیا، اللہ نے وہ بھی منع کر دیا، تو فوراً معافی مانگی۔ کیوں؟ اللہ کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ ہم تو جناب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نخرے دکھانے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، ناز دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا پدی کا شوربہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تو اللہ سے مانگا کہ میرا بیٹا، اللہ نے منع کر دیا اور آگے سے کہہ دیا کہ ایسی بات مت کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کا مرتبہ نبوت بڑا بلند ہے۔ یہ سب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تو نکالا، میں نے دعائی تو کی تھی اور کیا کر لیا، آپ ہی سے مانگا تھا۔ اللہ کی عظمت کو جفیا، اللہ بس معاف کر دیجیے، آپ جانتے ہیں ہم تو نہیں جانتے، اللہ بس معاف کر دیجیے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، غلطی ہو جائے فوراً بس یا اللہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو جائے، ہمارا کام بھی یہی ہونا چاہیے، غلطی ہو جائے فوراً دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں بڑے مزے کی، جو شخص اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لے اور معافی کو فوراً مانگ لے، یہ بڑا مضبوط شخص ہوتا ہے، اس سے کوئی نہیں جیت سکتا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ نفسیاتی طور پر، یہ جذباتی طور پر، یہ اعصابی طور پر بڑا مضبوط شخص ہوتا ہے۔ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ عام آدمی تو غصے میں جا کے لڑائی، یہ توڑ دیا، وہ توڑ دیا، اس سے ناراض، اس سے ناراض، اس سے خراب، اس سے خراب، دھائیں دھوں کر کے اول فول بول کے نکل جاتا ہے۔ جو معاملے کے وقت غلطی ہو فوراً مان لے اور معافی مانگ لے، معاملے کو درگزر کرے، یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں نا پھنے خان بنتے ہیں، تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں، یہ مغرور آدمی کا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ سر جھکا لینا، معافی مانگ لینا، اور ایک باقاعدہ ماہرین نفسیات نے لکھا، جو بندہ معافی مانگ لے اس سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ معاملے ختم ہو گیا، لڑنا کس بات کا؟ وہ اپنی ٹارگٹ پہ فوکسڈ ہے، وہ جا رہا ہے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔
ہاں جو لڑنے والے ہیں یہ جگہ جگہ رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی یہ اپنے سواروں کو لے کے چلتی رہی۔ جب ساری دنیا کے انسان ٹوٹل جتنی بھی آبادی تھی اس کشتی کے علاوہ سب ختم ہو گئی، غرق ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ تورات میں ہے جودی ارارات کے پہاڑوں کے پاس بتایا گیا۔ ارارات دراصل ایک جزیرے کا نام ہے جو دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان سے ہے، اور ان علاقوں میں ان کا سلسلہ تھا۔ اچھا جی، حضرت نوح علیہ السلام کا جب عذاب آیا تو پوری زمین پر آیا یا کچھ حصے پر آیا؟ کشتی کے لوگ تو بچ گئے، لیکن پوری زمین غرق ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض علماء اور بعض تاریخ والے سائنسدان بھی، بعض یہ کہتے ہیں کہ پوری زمین، اور اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت جو آبادی کا حصہ تھا نا صرف وہیں پہ جو ہے نا وہ عذاب آیا، اور وہ بھی 1,40,000 کلومیٹر کا پورا کچھ مربع حصہ بتاتے ہیں، اتنا بڑا حصہ تھا کوئی۔ تو بہرحال پوری زمین پر آیا یا صرف اتنی جگہ پر آیا جہاں آبادی تھی، باقی جگہ پہ نہیں آیا، تمام صورتوں میں نتیجہ ایک ہی تھا کہ کشتی کے علاوہ جتنے انسان تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا یہ طوفان قرآن مجید نے جب اس کا ذکر کر دیا تو حق اور سچ ہے، اس کے بعد دوسری کوئی بات نہیں، لیکن یہ تاریخ کا بھی حصہ ہے۔ تورات میں بھی اس کا ذکر اور کتابوں میں بھی اس کا ذکر، آج بھی جو آثار قدیمہ والے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا کو تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں کافی جانکاری رکھ چکے ہیں اور کافی تفصیلات لے چکے ہیں۔ اور ہندوؤں کی کتاب میں بھی اس کا ذکر موجود، جو ہندوؤں کی قدیمی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا ذکر موجود۔ الفاظ کا وہاں ہندوؤں نے نوح علیہ السلام کا نام اپنی کتاب میں مانو لکھا ہوا ہے، مانو۔ تو وہ جو بھی کچھ ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ واقعے کا ذکر سب کے پاس موجود، یعنی ایسا یہ عظیم واقعہ ہے کہ دنیا کی قدیم کتابوں میں اس کا ذکر موجود، ہندوؤں کی کتابوں میں موجود۔ اب اس میں ہمیں لیسنز کیا مل رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر؟ پہلی بات تو یہ کہ جو شریعت کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں، اپنی طرف سے چیزوں کو شامل نہ کریں، دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جیسے انہوں نے قوم کے نیک لوگوں کے بت بنوا دیے، اسی طرح جو ہمارے اپنے تہوار ہیں نا، عید، بقرعید، بس یہ ہمارے ہیں، ہم غیروں کے تہوار نہ مناتے پھریں۔ جب غیروں کے تہوار منائیں گے تو ان کے عقیدے، ان کی سوچ ہمارے دلوں میں، نسلوں میں اترے گی۔ دوسرا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ اتنا بڑا نبی رسول، ایمان نہیں لا سکا، کیوں؟ بری صحبت۔ جب صحبت بری ہو نا تو ولی کیا کرے، یہاں تو نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کی صحبت ٹھیک نہیں تھی تو نہیں ٹھیک ہو سکا، بیوی کی صحبت ٹھیک نہیں تھی، نہیں ٹھیک ہو سکی، کافروں کے ساتھ، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ملنا۔ تو یہاں سے کیا ملا؟ نیک لوگوں کی صحبت یہ انتہائی ضروری، اس کے بغیر کام نہیں۔ بری صحبت جو ہے نا یہ زہر سے زیادہ بری ہے، زہر کھائے گا زیادہ سے زیادہ جان چلی جائے گی، بری صحبت تو ایمان کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ تیسرا، ہر انسان اپنے ہی کیے کا جواب دہ ہے۔ نبی کا ایمان بیٹے کو ایمان نہیں دے سکا، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بیٹے کا ایمان باپ کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ تو اپنا اپنا معاملہ ہے، تو اپنی فکر کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ ایک اور اس سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا یہ انتہائی ضروری، لیکن اسباب اختیار کرنا یہ بھی ضروری۔ بھئی اللہ چاہتے تو ان لوگوں کو بغیر کشتی کے بھی تو بچا سکتے تھے، کشتی کوئی ضروری تھی، لیکن دنیا اسباب کی ہے تو کشتی سبب کے طور پہ بنائی گئی۔ تو دنیا میں اسباب کو اختیار کرنا انتہائی ضروری۔ اور آخری بات، ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بڑا لطیف نقطہ،
بہت پیارا اور خوبصورت نقطہ لکھا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام تو جلیل القدر نبی اور پیغمبر ہیں اور مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعائیں تو قبول ہوتی تھیں، لیکن جب انہوں نے دعائیں مانگی تو اپنی اولاد کے لیے الگ سے دعا نہیں مانگی، ان کی جو دعائیں تھیں وہ جنرل تھیں۔ غور کیجئے، انہوں نے کیا مانگا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے پروردگار، تو اس زمین پر کسی بسنے والے کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کے لیے الگ سے کچھ نہیں مانگا، اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے دعا مانگی ایک اور، سورہ نوح میں ہے، رب اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولی والدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور اس شخص کو بھی بخشش سے نوازے جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو، مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ تو اس میں بھی انہوں نے جنرل ایمان ہی کے حساب سے مانگا، رب اغفر لی ولی والدی، ومن ذریتی نہیں کہا، جیسے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو انہوں نے اس کو بھی جنرل مانگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، پھر بعد کے واقعات سے کچھ انسان اپنے لیے سبق حاصل کرتا ہے تو پھر بہت سی چیزیں اسے ملتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اولو العظم پیغمبروں میں سے بڑے مقام کے پیغمبر ہیں، آدم ثانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نبیوں پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل رکھے، امت اجابت ماننے والوں میں، اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔